وندعو لكم مليا، وندعو لكم بالتوفيق والسداد والثبات والهداية والصلاح، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن والشرور. وما هذا المؤتمر إلا انطلاقا من قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. المسلم أخ لنا وإن تباعدت بنا الأطراف، والمسلم نحبه ونوده ونرجو له كل خير، ونزوره وإن تباعدت بنا وبه المسافات. لا فرق بين المسلم القريب والبعيد، فالكل في قلوبنا. ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله تعالى على اهتمامه بقضايا المسلمين في كل مكان، إذ كل مسلم في قلبه، وهو الذي جزاه الله خيرا أمرنا بالذهاب إليكم والاجتماع بكم. والشكر أيضا لحكومة الهند في تعاونها مع المملكة العربية السعودية فيما يخدم البلدين وفيما يخدم أحوال المسلمين. ونحن مسرورون جدا بهذا الاجتماع المبارك، فالصحابة رضي الله عنهم لهم حق علينا كبير، ولهم فضل علينا وعلى الأمة، ولولاهم لما نقلت إلينا النصوص. وهم الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم وشدوا من عضده، وهم الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل، وهم الذين تغربوا من أجل هذا الدين، وهم الذين تعبوا في هذه الحياة من أجل أن ينقلوا لنا هذا الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي فيهم فضلا أن الله عز وجل قد رضي عنهم، وبأن الله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة، كما قال سبحانه: وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. قال أهل العلم: اتفق العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة، ومن أحبهم حشر معهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحببت. ونحن مسرورون جدا بهذا الاجتماع المبارك العظيم الذي تتجلى فيه وحدة المسلمين، وتتجلى فيه محبتهم، وتتجلى فيه نصرتهم، وتتجلى فيه أواصر المودة والمحبة بينهم. فلنا منكم جزيل الشكر والامتنان. ونشكر في الختام فضيلة رئيس جمعية علماء الهند الشيخ المحدث الكبير أرشد مدني على ما يقدمه من جهد مشكور في خدمة المسلمين، ولما نذر نفسه ووقته وحياته في سبيل خدمة العلم وأهل العلم والإسلام والمسلمين، فجزاه الله خير الجزاء على ما يقدمه من أعمال مباركة. وفي الختام ندعو لكم بأن الله عز وجل يوفقكم، وأن يسددكم، وأن يعينكم، وأن ييسر طرق الخير لكم، وأن يجمع قلوبنا وقلوبكم على التقوى والهدى والنور، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المرضيين، وأن يجمعنا مع صحابته الكرام في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرت شیخ نے اپنی تقریر کو شروع کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے سعودی عرب سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں، اور میں اتنے بڑے مجمع میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں کے اندر اہل مدینہ کے ساتھ کس قدر حسن عقیدت اور محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ حضرات لاکھوں کی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے لوگوں کو بھی اپنے بھائیوں سے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطۂ ارض میں بستے ہوں، محبت ہے۔ وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہر خیر کی اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ دنیا میں مسلمان کہیں بھی آباد ہو، قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المؤمن اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، دنیا کے کسی بھی خطۂ ارض میں بستا ہو، ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اس کو قرآن نے اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ میں اس چیز کے ساتھ ساتھ خادم حرمین شریفین ملک عبداللہ کا بھی شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہتا، جنہوں نے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان جہاں بھی ہوں ان کے لیے اپنے دل میں بہت جگہ رکھی ہے اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں حکومت ہند کا بھی ممنون ہوں، جس کے تعلقات سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ بڑے اچھے بڑے بہترین ہیں اور دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اس اجتماع سے بڑی خوشی ہے، اور اس اجتماع کا جو موضوع ہے وہ موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا ہے۔ اس موضوع کے اوپر کسی اجتماع کا ہونا وہ اپنے اندر خیریت رکھتا ہے، اس لیے کہ صحابہ ہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے دین کو بغیر واسطے کے نبی کریم علیہ السلام سے لیا ہے، انہوں نے قرآن کو لیا ہے، انہوں نے حدیث کو لیا ہے، اور جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی سے لیا تھا اسی طرح امت کے سامنے رکھ دیا۔ آج تک قرآن اگر محفوظ ہے تو صحابہ کی وجہ سے محفوظ ہے، اگر حدیث محفوظ ہے صحابہ کی وجہ سے محفوظ ہے، اگر دین محفوظ ہے صحابہ کرام کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سبق بھی دیا ہے کہ آپ ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کو اپنے ملک کے ہر آدمی کے ساتھ مذہب سے اوپر اٹھ کر بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا کو یہی سبق دیا ہے، اسلام نے اسی سبق کو پڑھایا ہے، اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے، پیار و محبت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ آپ کو جہاں رہیں، جس گاؤں میں رہیں،
جس شہر میں رہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اس ملک میں بسنے والوں کے ساتھ، چاہے ان کا مذہب اور دھرم کچھ بھی ہو، پیار و محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ چیز ضروری ہے۔ اور اسی طرح ملک کے اندر امن و امان اور سلامتی قائم رہے گی۔ اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے اجازت چاہی ہے، اور اب چونکہ بارش کے آثار ہیں، انہوں نے جمعیت علماء ہند کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ جمعیت نے اس اجتماع کی اہمیت کو سمجھا، اور یہ بھی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس جگہ اتنا بڑا اجتماع انشاءاللہ محمود العاقبت ہوگا، اس کا بہتر انجام ہوگا۔